اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے فخر انبساط کا موقع ہے کہ سیرت نگاری کے فی الوقت سب سے بڑے مصنف اور محقق اس تقریب میں موجود ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر محمد یاسین مدد صدیقی کی شخصیت سے۔ آپ اپنے منفرد انداز میں سفرنامہ لاہور اور اسلام آباد کا اظہار خیال کریں گے۔ ہم زوردار تالیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ صدر جلسہ، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، طلباء، ہمارے دو تین پیش رووں نے اپنی اپنی کتابوں کے باہر جا کر کے بہت سی بحثیں چھیڑ دی ہیں اور مجھ کو بھی برگزیدہ کر دیا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ اگر نہیں کہتا ہوں تو میری علمیت پہ شاید آپ کو شک ہوگا۔ میں کسی کے نام دیے بغیر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کی تمام بحثیں، خاص طور پر عالم مثال اور ملأ اعلیٰ کی بحثیں یا وہ حجت اللہ البالغہ کے شروع میں جتنے ابواب ہیں وہ ساری تصوراتی ہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کا قرآن مجید اور حدیث سے پورا تعلق ہے، اور شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تمام آیات نقل کی ہیں، احادیث نقل کی ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ پورا عالم مثال پیدا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود ملأ اعلیٰ، حدیث میں ملأ سافل اور دوسرے تمام ملا کی یا ملائکہ کی تقسیمیں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں پوری تفصیل سے پورا ایک تحقیقی دفتر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عالم مثال کی اور تمثیل کی بھی بہت سی باتیں ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے اس کو تخیلاتی بنا دیا ہو، یا ہم کو لگتا ہو تخیلاتی، اس لیے ہم تخیلات کی دنیا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی دنیا میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی باتیں عرض کی جا سکتی تھیں، لیکن چونکہ مجھے صرف گفتگو خدا کی بستی سفر نامے میں کرنی ہے تو اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی سب سے پہلے جیسی کتاب ملی تھی، سب سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے شوکت صدیقی کی کتاب خدا کی بستی سے عنوان لے لیا، جو مناسب نہیں تھا، اور خدا کی بستی میں جو تصویر کشی کی ہے مصنف نے، وہ مجھ سے زیادہ ابوالکلام قاسمی صاحب جانتے ہیں کہ اس بستی میں خدا کے ماننے والوں سے زیادہ خدا کے منکر بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری بستی، یہ دنیا ساری بستی ہے، اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ اور انسانوں کے ساتھ جنات اور فرعون اور شیاطین بھی رہتے ہیں، تو خدا کی بستی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کو اس طرح سے انتخاب کرنا، اپنا نام کوئی دوسرا دینا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مملکت خدا داد ذرا مشکل لفظ ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ اردو والوں کے، خاص طور پر اردو کے پروفیسروں کی سمجھ میں نہ آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اس خدا کی بستی میں اتفاق سے مجھے بھی جانے کا بہت موقع ملا، اور ان کا جو سفرنامہ میں نے پڑھا، بہت خوشی ہوئی کہ اس میں کئی چیزیں بڑی نئی ہیں۔ زبان و بیان بہت خوبصورت ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتیں کہی گئی ہیں، اس میں طنز و مزاح سے ایک فضا قائم کی گئی ہے جو بہت خاص ہے۔ میں اس لیے تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری اس میں بہت تعریف کی، لیکن میرے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر ڈالے ہیں جن سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ مثلا عورتوں نے یاسین مدد صاحب کا اغوا کر لیا۔ یہ مصنف کا دوسرا سفر نامہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیوار چین کے سائے میں بھی ایک سفر نامہ لکھا تھا، اور بہت اچھا سفر نامہ، بہت معلوماتی اور بہت اچھا سفر نامہ تھا۔
میں سارا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سفرنامے میں 86-87 سے لے کر کے اور 2011 تک جو بیچ میں خلا بہت ساری خلائیں آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی ذرا ساخت بگڑ گئی ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مشاہدات جو آدمی کے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے اور پیش کرتا ہے، لہذا کوئی شخص دنیا میں یہ کہے کہ وہ غیر جانبدار، امپارشل، آبجیکٹو ہے، اس معنی میں کہ اس کا اپنا کوئی تعلق اس سے واقعی نہیں رہتا، میرے خیال میں سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا یہی ہو سکتا ہے۔ آدمی ہر حال میں اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے، اپنے مذہبی خیالات سے، رجحانات سے، ادبی رجحانات سے، سیاسی میدانات سے، ہر چیز سے وابستہ رہتا ہے، اس سے پوری طرح سے کبھی بھی وہ الگ تھلگ نہیں ہو سکتا۔ جو ابھی بحثیں بہت ساری آتی رہیں کہ نالج کا یا علم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہو، مغرب میں اسے کیسے سمجھا گیا، اسلامی اصطلاح میں اور اسلامی فہم میں اس کو کس طرح سمجھا گیا، علم نافع کے معنی کیا ہے، علم کی مراد و مقصد کیا ہے، وہ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی فکر موجود ہے اور وہ فکر پوری طرح سے کام کرتی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مولانا عبد اللہ فاض صاحب فلاحی صاحب نے بہت اچھا سفرنامہ لکھا، مختصر لکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر کرنے کے بعد سفرنامہ لکھا، ورنہ بقول ایک ادیب کے، پاکستانی ادیب کے، کہ اب تو لوگ گھر سے سفر نکلتے بھی نہیں، گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں اور سفرنامے لکھ ڈالتے ہیں۔ ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ سفرنامے میں علمی مباحث اور وہاں کی بہت سی باتوں کو سمیٹ لینا میرے خیال میں بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سوانح عمریوں میں لوگوں نے دنیا کے سارے انقلابات جو کچھ وہاں پیش آ رہا ہے وہ سب پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوانح عمری تو نہیں ہے، تاریخ عالم ہے۔ اسی طرح سے بہت سی علمی بحثیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں بہت سی نئی باتیں مل جاتی ہیں، بہت سے وہاں مباحث ہوئے، ان کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ سیرت نگاری میں رجحانات کیا تھے، اصل میں بنیادی طور پر سیمینار جو 2011 میں ہوا وہ جدید سیرت نگاری کے جدید رجحانات پر تھا، تو اس میں بہت سی بحثیں آئیں جو بڑی قیمتی بحثیں تھیں، لیکن وہ رودات کا مقالات کا ایک حصہ ہے، اس کا تعلق سوانح عمری سے یا سفرناموں سے نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس کو مناسب سمجھا کہ کچھ مباحث کو اس میں پیش کیا جائے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت اختصار سے بھی انہوں نے کام لیا ہے۔ پہلا سفرنامہ جو نوجوانی کے عالم میں لکھا تھا، شاید جوش زیادہ تھا تو اس وجہ سے اس کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ بیچ میں ایک سفر انہوں نے اور 1999 میں کیا تھا، اس میں بھی میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اس کا ذکر بہت مختصر ہے، شاید اس کے نوٹ سے ان کے پاس نہیں تھے۔ اور تیسرا سفرنامہ ابھی اتفاق سے مجھے سعادت ملی کہ ان کے ساتھ رہوں، اس کے نوٹس موجود تھے، وہ اس کا ذکر کیا انہوں نے اس میں، اور کافی تفصیل سے ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے ابواب میں وہ موجود ہے۔ تو یہ 3 سفروں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑی اچھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں بعض واقعاتی غلطیاں بھی ہیں جن کا میں ذکر ان سے خود سے کہہ چکا ہوں، پڑھتے ہی میں نے بتایا تھا کہ آپ سے تسامح ہو گیا ہے، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس لیے کہ انسان کی تحریر میں اگر غلطیاں نہ ہوں تو پھر وہ الکتاب بن جاتی ہے۔ میں اسی بات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عبد اللہ فاض صاحب نے یہاں بلایا اور مجھ سے کچھ کہنے کے موقع دیا اور اچھی باتیں کہنے کا، پڑھنے کا موقع۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے، خاص طور سے جنہوں نے کتابوں پر تبصرے کیے ہیں، ان سے اپنی کتاب پڑھوا لی، ورنہ ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ بہت لکھتے ہیں، کچھ کم لکھا کریں۔ آخر دعوانا حضرات و خواتین، پروفیسر عبدالرحیم قدوئی کی کچ کلاہی کے چرچے آج کل علم و ادب کے حلقے میں خوب ہیں، اور ان کی اسلام پسندی اور وفاداری تو انہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے
विरसा में मिली है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और सफ़रनामा पर तबसरा करें। प्रोफेसर अकील भाई। मोहतरम सदर महफिल और हाज़रीन महफिल, मैं चंद तासुरात इस खुदा की बस्ती से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में पेश हैं। डॉक्टर उबैदुल्लाह फ़हद की तसनीफ़ के उन्वान से ज़हन मान उर्दू अदब के शाहकार शौकत सिद्दीकी की नावल खुदा की बस्ती की जानिब मुंतकिल हो जाता है। अलबत्ता ये उक़्दा मुताले के बाद ही खुलता है कि जहाँ एक तरफ शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती नावल हमारे अपने मुआशरे की कजियों नाहमवारियों का अलमिया और आईना है, उसके बिल्कुल बरक्स डॉक्टर फ़हद की तसनीफ़ एक रूह परवर ईमान अफरोज़ तस्करा है हमारे मुआशरे के अक़िया और असलिया। खुदा की बस्ती इबारत है क़ुनूतियत से, यासियत से, हसरत से, नफ्स इंसानी की खबासत से, जिसमें इंसान असफरी नज़र आता है। इसके बिलमुकाबिल डॉक्टर फ़हद की खुदा की बस्ती में रजाइयत, सालिहियत और आलाइलीन जलवागर है। उन्वान में तवारुद के इस क़ज़िये से क़त नज़र डॉक्टर फ़हद की तसनीफ़ बज़ाहिर सफ़रनामा मगर बबातिन हमारी दीनी, मिली, इल्मी ज़िंदगी का एक ताबनाक मुरक्का है। इसमें सफ़र के अहवाल और कवायफ बिलाशुबा दर्ज हैं, लेकिन दरअसल ये वाक़या निगारी है इल्म फ़न बिलख़ुसूस इस्लामियात के बाब में ताज़ा तरीन इम्कानात, रुझानात और तसव्वुरात के बारे में। डॉक्टर फ़हद का मुशाहिदा महज सयाह का नहीं जो मदादिर कुदरत के हुस्न जमाल, काबिल दीद मकामात की सैर और मेज़बानों के तारुफ तक महदूद हो, बल्कि इस तसनीफ़ में वो एक बाखबर आलिम व फ़ाज़िल, ज़हनी तौर पर दर्राक उस्ताद, तहक़ीक़ व तनक़ीद के मारूज़ी मुताले में मुनहमिक और इल्मी फ़िक्री जस्तजू से सरशार इस्लामियात के माहिर के तौर पर जलवागर नज़र आते हैं। इस तसनीफ़ का एक और इम्तियाज़ी पहलू इसकी अदबी चाशनी है। इस्लामियात, मुआसिर मुस्लिम दुनिया की पुरपेच सियासियात, इस्लामी तहरीकात, तसव्वुफ़, तारीख़, कुरानियात वग़ैरह वग़ैरह पे कसीर और वक़ी तसानीफ़ लिखने के बावस उन्होंने अदब का जिस हद तक इंजिज़ा व इदराक किया है वो इनकी रियादत और ज़हानत बरदाल है। अच्छे अदीब के लिए लाजिम है कि उसे न सिर्फ इरफान ज़ात हो बल्कि ख़ुद अपने आप पर हंस लेने का हौसला भी हो। अपनी तसनीफ़ को पाक बीती और विरूद नामसूद से मुलक़्क़त करना उनके इसी ज़र्फ़ का अक्कास है। जहाँ एक जानिब अपने एक बददियानत नाशिर को रंगे सियार से तशबीह दी है, दूसरी जानिब एक तक़द्दुस माब आलिम दीन को इन मुख़फ़्फ़ा अल्फ़ाज़ में ख़राज तहसीन अदा किया है, दुर्वेश खुदा मस्त, न तसन्नो न जलाल, बस जमाल और कमाल। इसी रचे हुए और कढ़े हुए अदबी ज़ौक़ के गम्मास ये दो मुख़्तसर तराशे भी हैं। पहला तराशा पेश है। इन किताबों की रॉयल्टी मुझे हर जगह अक़ीदत व मोहब्बत के इकराम की सूरत में मौसूल हुई जो सीमो ज़र से ज़्यादा गराबहा थी। दूसरा तराशा है ज़िंदगी में शादाबी आती है मोहब्बतों की मुसाफरत से, अक़ीदतों की मुसाहिबत से, ये अमन की मतक़ाज़ी है, दोस्ती की मतलाशी। इस सफ़रनामे बल्कि इल्मी और फ़िक्री तारीख़ की दस्तावेज़ का सबसे काबिल क़दर पहलू पाकिस्तान में माज़ी और हाल में इस्लाम के असातीन और इल्मी मराकज़ का जामे तारुफ़ तस्करा है। अलबत्ता वो महज सरसरी तारुफ़ पे इक्तिफ़ा नहीं करते, बाद अफ़राद व नज़रियात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़हनी तक को उन्होंने नुमायाँ कर दिया है। तहरीक इस्लामी से अपनी नज़रियाती वाबस्तगी के बाबस मसलकी असलियत का इफ़रीत उन पर मुसल्लत नज़र नहीं आता, लिहाजा ये कुछ अजब नहीं कि उनकी ममदूहीन की फ़हरिस्त खासी मुतनव्वे है और उनके मुशाहिदात की रोशनी में पाकिस्तान की दीनी सियासत के बारे में महज मालूमाती नहीं बसीरत और बाद मकामात पर इबरत भी हासिल होती है। उनकी इल्मी और फ़िक्री नज़र में शेख अली कुजवेरी की रूहानी फतूहात भी हैं और इस्लामी जमीयत तलबा की सियासी ताले आज़माई भी, खानवादे तुफ़ैल और नक़ूश के तबाती कारनामे भी और क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के नवादिरात भी। इसी तरह सैयद मौदूदी, अमीन हसन इस्लाही, असरार अहमद, खुर्रम मुराद, खुर्शीद अहमद, ज़फ़र अंसारी, अनीस अहमद, महमूद गाज़ी, गौहर रहमान और साहिबज़ादा साजिद रहमान सिद्दीकी जैसे उलमा व फ़ुज़ला के अफ़कार की तफ़हीम भी और दावा अकेडमी, तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान और अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे मौक़िर इदारों पर बलीग़ तबसरे भी। इस तसनीफ़ की एक और दस्तावेज़ी और तारीख़ी अहमियत ये है कि उसमें उस बैनुल-अक़वामी सेमिनार की जामे गुदाद है जो 26 से 28 मार्च 2011 इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। इस मुज़ाकरे को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद असातिज़ा ने भी रौनक बख्शी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामियात के मायानाज़ आलिम प्रोफेसर यासीन मज़हर सिद्दीकी महज अलीगढ़ के वक्त के शेख व ताइफ़ाई नहीं, उस मुज़ाकरे में भी अफजलियत के मकाम पर फ़ायज़ रहकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आबरू में चार चांद लगाते रहे।
مذاکرے کے دوران اور دیگر علمی اداروں میں پروفیسر یاسین صاحب کی توقیر کی جو مناظر ڈاکٹر فہد کے علاوہ میں نے بھی بچشم خود دیکھے وہ قابل رشک تو تھے ہی، ہم علی گڑھ والوں کے لیے باعث افتخار بھی۔ آپ جیسے صاحبان علم کے مواجہ میں اس بدیہی حقیقت کا اعادہ گویا لقمان کو حکمت سکھانا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کی عظمت اس کی فلک بوس جدید ترین عمارتوں، تعلیمی ساز و سامان کی کثرت، سطحی جذباتیت کی چغلی کھاتے ہوئے ترانوں اور کام و دہن کے تکلفات سے نہیں، بلکہ اس کے نامور اساتذہ، اس کی گراں قدر مطبوعات، اس کے اعلیٰ معیار تحقیق کی بدولت ہوتی ہے۔ پروفیسر یاسین مظہر صاحب کے علمی کارناموں سے اس کی یونیورسٹی کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ امر کیسا خوشگون ہے کہ ڈاکٹر فہد نے اس علمی مذاکرے میں پروفیسر یاسین صاحب کی پذیرائی کا اعتراف اور اعلان کیا ہے۔ بزرگ و خورد کے مابین تعلق کی کیسی خوشگوار مثال، کاش یہ رواج یونیورسٹی کے دیگر شعبوں میں بھی عام ہو جائے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر صاحب کے مسائل میں بہت کمی ہو جائے۔ ڈاکٹر فہد کی صالحیت کا مظہر ان کے وہ تبصرے بھی ہیں جو مذہبی انتہا پسندی اور بے قید مذہبی تعبیرات کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں۔ صاحب علم حضرات اور کتابوں سے والہانہ تعلق اس تصنیف میں جاری و ساری ہے۔ اس سے اہم تر نقطہ یہ ہے کہ یہ علم اور اصحاب علم ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہماری اقدار کے محافظ اور امین ہیں، اور اس تصنیف کی یہی صفت اسے اپنے ہم نام ناول خدا کی بستی سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اپنی منفرد شناخت عطا کرتی ہے۔ شکریہ بہت۔ اب صدر تقریب عالی قدر بریگیڈیئر سید احمد علی نائب شیخ الجامعہ اپنے صدارتی کلمات کے ارشاد فرمائیں گے۔ معزز مہمان خصوصی پروفیسر نجات اللہ صاحب، پروفیسر ضیاء الدین صاحب، پروفیسر ظفر الاسلام صاحب، پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب، پروفیسر محمد صلاح الدین عمری صاحب، پروفیسر مسعود صاحب، پروفیسر عبدالرحمان طلبائی صاحب، پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب، پروفیسر یاسین مظہر صاحب، دیگر پروفیسرز اور علماء جو یہاں پیش ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس اس فیکلٹی کے، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں یہ میں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے۔ میں آفیشیلی چیئرمین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ہم کو یہ موقع فراہم کیا اور آپ سے کچھ باتیں اپنے دل کی کہہ سکوں۔ جب میں نے یہ موضوع سنا تھا آج کے ڈسکشن کا، اسلامائزیشن آف سوشل سائنس، تو مجھے کچھ تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ سوشل لائف میں ہمارے تن بدن سوچ و فکر میں اسلام ہر جگہ بسا ہوا ہے، اور شاید یہ کہنا کہ اسلامائزیشن آف سوشل سائنس خود میں ایک صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہر روز کی سوچ و فکر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں اسلام ہر روز نمایاں ہوتا ہے اور ہر چیز میں بسا ہوا ہے۔ اور اسی چیز کو جب میں آج یہ کتاب اسلام کے سیاسی فکر کو میں پلٹ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، تو میں نے اسی چیز کو پایا جہاں پہ لکھا ہے کہ اسلام اور تہذیب، اسلامی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام اور تہذیب اسلامی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ اسلام کا اولین مطالبہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کو قرآن کے تابع بنا کر اللہ کی اطاعت میں دے دے اور اپنے انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کا فیصلہ
خدا کے قانون اور اسی کی شریعت کے مطابق کرے. If this is the understanding of what a Muslim is, then all I want to say is that you have surrendered yourself to Allah. As a Muslim, اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر رکھا ہے. اب صرف بات اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کیسے کرتے ہیں after saying that we are a Muslim. دوستو یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں ہمیں ہی اپنے دین کے بارے میں جاننے کا وقت نہیں ملتا ہے. ہمیں ہی اپنی دینی تعلیمات کو اور اس میں اضافہ لانے کا وقت نہیں ملتا ہے. تو ہم کیسے امید کریں کہ غیر مسلم قرآن شریف یا حدیث پڑھے گا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے اعمال ہم کیسے پیش آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, ہم اپنے کام کیسے نبھاتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, یہ چیز دوسرے لوگ بہت غور سے دیکھتے ہیں. آپ کے جب کارناموں کو دوسرا دیکھتا ہے تو وہ چونکہ آپ مسلمان ہیں وہ ایک اوپینین بناتا ہے اسلام کے بارے میں آپ کو دیکھ کے. اور اگر آپ ایسے سوسائٹی سے آئے ہوں جہاں آپ بہت مائنورٹی میں تھے, جو کہ ہم لوگ ہر جگہ ہی ہیں, لیکن اگر آپ ایسے ادارے سے جڑے رہے ہوں جہاں آپ 1% یا 2% رہے ہوں تو اس بات کا احساس آپ کو بہتر ہوگا. نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں ایک خان صاحب نام کے چپراسی تھے, پیون, لمبی سی داڑھی تھی, 5 وقتہ نمازی تھے, لیکن پوری اکیڈمی خان صاحب کے لیے دیوانی سی رہتی تھی. ہر آدمی چاہتا تھا کہ خان صاحب ہمارے دفتر میں لگا دیے جائیں. ان کی جفاکشی, ان کی ایمانداری, ان کے لگاؤ, تن بدن ہر قسم سے وہ اتنے سکھ سرونٹ تھے, اتنے بہترین انسان تھے کہ خواہ وہ کمانڈانٹ ہو یا کوئی کیپٹن ہو, ہر آدمی چاہتا تھا خان صاحب اس کے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں. وہ ایک بہترین مسلمان کی مثال تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں, آپ یاد رکھیے گا, یو آر دی ایمبیسڈرز آف اسلام. You are the persona which is displaying what Islam is. Especially when you are moving in a society which is mixed. If in that society you are being closely seen, your actions, your deeds, your words, your spoken and written, everything is being closely watched. So therefore, decide for yourself how you want to project Islam. I grade you all as the ambassadors of Islam. I hope I have made myself clear on that count. Now, there were a couple of beautiful issues raised, especially by Professor Najatullah Sahab. بہت انٹرسٹنگ تھا اور میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ what is the purpose of acquiring knowledge? علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور نجات اللہ صاحب نے فرمایا کہ پاور سب سے بڑی چیز جو علم سے آتی ہے, اور جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو اس سے کنٹرول بھی آ جاتا ہے. آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جب آپ کے پاس کنٹرول آ جائے گا تو اس دنیا میں جو بھی منافع ہوگا وہ بھی آپ کے قبضے میں ہوگا. یہ سوچ بہت بہترین ہے, لیکن نجات اللہ صاحب نے اس بات کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ ایکوزیشن آف نالج. لیکن ایک چیز آپ طے سمجھیں کہ علم ہی طاقت ہے. کوئی بھی قوم آپ نہیں بتا سکتے جو امی ہو اور طاقت میں ہو. جس کے پاس علم ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے, طاقت ہے. تو آپ اس بات کو دماغ میں بسا کے چلیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور باقی چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی. میں آپ سب کو 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. وقت ملے تو لائبریری سے ڈرا کر کے ضرور پڑھیے گا. ایک کتاب ہے اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن, سید قطب صاحب جو کہ مسلم بردرہڈ کے فور رنر ہیں ایجپٹ کے, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے.
ضرور پڑھیے گا اور یہ دوسروں کو بھی دیجیے گا جن کو کہیں کمی نظر آتی ہے، ان کو بھی پڑھنے کو یہ فراہم کیجیے گا۔ اور ایک پاکستان کا ذکر آیا تھا اور ایک کتاب بھی اسلام آباد کے اوپر لکھی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب ایک کتاب پڑھیں جس کا نام ہے ویٹنگ فار اللہ، کیتھرین کی لکھی ہوئی ہے، برٹش لیڈی۔ اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ پاکستان میں آج کے دن سارے لوگ اللہ کے من و سلوا کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود سے کرنے میں یقین نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں آپ کی کافی آپ کو روشنی دیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ وائی وی آر ان دا اسٹیٹ دیٹ وی آر ٹوڈے، اور خاص کر ویٹنگ فار اللہ آپ سے ضرور درخواست ہے کہ پڑھیے گا۔ آخر میں ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کو تہہ دل سے مبارکبادی دینا چاہوں گا، جنہوں نے 3 بہترین کتابیں آج ریلیز کی، اور مجھے معلوم چلا کہ یہ ان کی 49ویں کتاب تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ بہت جلد 50ویں کتاب بھی آ جائے۔ اور دعا کو رہے گا کہ ہم لوگ ایک بار پھر سے یہاں اکٹھا ہوں 50ویں کتاب کو ریلیز کرنے کے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔